ایک رات کی شادی قسط نمبر 3۔ اللہ مشکلیں آسان کر دیا کرتا ہے۔ ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ پہلا آدمی جو مقتول کے پاس اس گاؤں میں گیا تھا وہ خواجہ امین تھا۔ اس کا گواہ ایک نمبردار تھا۔ میں یہ سمجھا کہ خواجہ امین نے اس عورت کا نکاح مقتول کے ساتھ زبردستی پڑھایا ہے۔ یعقوب علی کہتا تھا کہ مقتول نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہم تھانے میں پہنچے تو خدا نے ہمارے لیے وہاں ایک اور روشنی پہنچا رکھی تھی۔ یہ روشنی ہمیں تھانے کے مخبری اور جاسوسی کے نظام کے ذریعے ملی تھی۔ ایک معزز مخبر ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ اس نے کوئی اہم بات نہ سنائی۔ اس کی لائی ہوئی خبر ہمارے کسی کام کی نہیں تھی۔ ہم گاؤں سے جو کچھ سن کر آئے تھے اس کی روشنی میں اس آدمی سے خواجہ امین کے متعلق کچھ معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ خواجہ امین خواہ کیسا ہی نیک آدمی ہو، اگر قتل میں اس کا ہاتھ نہیں تو رحمت بی بی کے نکاح کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا تھا؟ اسے باہر کیوں لے کر گیا تھا؟ اس کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں؟ میں نے اس معزز مخبر سے پوچھا خواجہ امین کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کیا جانتا ہے؟ اس نے بتایا کہ خواجہ امین شہر کا سرکردہ آدمی ہے، مذہب کے کاموں میں اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں پیش رہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بہنوئی خواجہ اللہ بخش کی طرح مذہب میں ڈوبا ہوا ہے؟ یعقوب علی نے کہا۔ اتنا نہیں، اس نے جواب دیا۔ خواجہ امین چلاک اور ہوشیار آدمی ہے۔ وہ جو رنگ چاہے اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے۔ خواجہ اللہ بخش کا اٹھنا بیٹھنا صرف اپنے جیسے آدمیوں کے ساتھ ہے، لیکن خواجہ امین کا دوستانہ شہر کے غنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے ساتھ اس ضمن میں باتیں کرتے کرتے وہ ذرا دور نکل گئی، بلکہ بات خواجہ خاندان کے گھر میں داخل ہوگی۔ ہمارے اس مخبر نے اس خاندان کی مستورات کی تعریف کی، لیکن اب اس خاندان میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نے کہا اب ہم گپ شپ لگا رہے تھے، اس لیے اس نے یہ بات گپ شپ کے انداز سے سنائی۔ کہنے لگا خواجہ اللہ بخش کی پڑوسی عورتوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ اس کی بیوی کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ وہ پردہ نشین عورت ہے، میں نہیں مانتا وہ اپنی ہوش میں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، لیکن لوگوں کو کسی گھر کی ذرا سی بھی بات معلوم ہو جائے تو وہ اسے بڑا دلچسپ قصہ بنا دیتے ہیں۔ کیا قصہ بنایا ہے لوگوں نے؟ یعقوب علی نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے بھی کان کھڑے ہوئے۔ خواجہ اللہ بخش کے 2 چھوٹے بچے ہیں، اس نے کہا۔ ایک صبح 3-4 دن ہوئے، دونوں بچے رو رہے تھے اور بیبے بیبے پکار رہے تھے۔ وہ ماں کو بیبے کہتے ہیں۔ ایک پڑوسی عورت کسی کام سے ان کے گھر میں گئی۔ خواجہ اللہ بخش بچوں کو بہلا رہا تھا اور بہت پریشان تھا۔ اس عورت نے اسے پوچھا کہ ان کی ماں کہاں ہے۔ خواجہ نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ یہ عورت واپس آ گئی، بچوں کی ماں نہ آئی۔ خواجہ اللہ بخش اپنے کام پر بھی نہ گیا، اس کے سسرال دوسرے محلے میں ہیں۔ یہی عورت بچوں کی رونے کی آواز پر پھر وہاں چلی گئی اور خواجہ اللہ بخش سے کہا کہ کیسی ماں ہے کہ بچوں کو روتا چھوڑ گئی ہے، انہیں ساتھ لے جاتی۔ اس نے خواجہ سے کہا کہ وہ اسے بلا لاتی ہے۔ خواجہ نے اسے کہا کہ وہ نہ جائے، ابھی آ جائے گی، لیکن اس عورت نے پڑوس کا حق ادا کرنا ضروری سمجھا۔ خواجہ اللہ بخش کے روکنے کے باوجود اس کے سسرال چلی گئی۔ اس کی زبانی یہ بات سب کو معلوم ہوئی۔ بچوں کی ماں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس عورت نے وہاں بتایا کہ اس کے بچے رو رہے ہیں اور وہ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ آدھا دن گزر گیا، بچوں کی ماں نہ آئی۔ پھر کوئی اور عورت اس کے گھر آ گئی تو اسے بھی اللہ بخش نے یہی بتایا کہ ان کی ماں اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ شاید یہ عورت بھی خواجہ کے سسرال چلی گئی۔ ہوا یوں کہ خواجہ کی ساس آ گئی۔ خواجہ کا ایک بیٹا 10-11 سال کا ہے۔ اس نے اپنی نانی کو بتایا کہ بیبے تو رات کو ہی کہیں چلی گئی تھی، پھر وہ سو گیا تھا، معلوم نہیں واپس آئی تھی نہیں، یہاں سے معاملہ خراب ہو گیا۔ اتنی لمبی غیر حاضری بڑی عجیب تھی۔ خواجہ اللہ بخش کو تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ امین بھی آ گیا۔ اب لوگ تماشائی بن گئے، مگر کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آخر وہ کل رات واپس آئی ہے۔ عورتوں کو اس نے بتایا ہے کہ جانے وہ کیسا شرار تھا کہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کہاں رہی۔ وہ جب گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہے۔ لوگ اسی بات کو سچ مانتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خواجہ اللہ بخش کو وظیفہ کر رہا تھا جس میں اس سے بد پرہیزی ہو گئی۔ یہ اس وظیفے کا الٹا اثر ہے کہ اس کی بیوی کو کسی غیبی چیز نے غائب کر دیا تھا۔ یہ شخص چلا گیا تو میں نے یعقوب علی سے کہا کہ میرا خیال ہے ہم اس غیبی چیز کو جانتے ہیں جس نے تمہاری رحمت بی بی عمر 30 سال کو غائب کیا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ میری سروس کا بڑا ہی عجیب و غریب بلکہ کہ ہر کسی کو حیران کر دینے والا کیس ہوگا۔ یعقوب علی نے کہا اس خاندان کی کسی عورت کو شرار ہی گھر سے لے جا سکتا ہے۔ اب خواجہ امین کو تھانے بلانے کا ہمارے پاس معقول جواز آ گیا تھا۔ اسے بلانے کے لیے ایک بغیر وردی کانسٹیبل بھیجا، وہ فوراً آ گیا۔ اس کے ساتھ یعقوب علی نے میرا تعارف یہ کروایا کہ میں CIA کا انسپکٹر ہوں اور مجھے خاص طور پر مولوی عبد المجید کے قتل کی تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس علاقے میں CIA
کو کوئی نہیں جانتا تھا، لوگ CID کو جانتے تھے لیکن اسے خفیہ پولیس کہا کرتے تھے، اس لیے یعقوب نے CIA کی بجائے خفیہ پولیس کہا تھا۔ اس علاقے کے لوگ خفیہ پولیس کو شرار سمجھا کرتے اور اسے ڈرتے تھے۔ میں ہندوستان کے جن علاقوں میں سروس کر آیا تھا وہاں کے جرائم پیشہ لوگ CIA سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ میں خواجہ امین کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس لیے جان نہ سکا کہ اس کا چہرہ حشاش بشاش رہنے والا ہے یا اسی طرح گھبرایا رہتا ہے۔ بہرحال اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ گھبراہٹ کا تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ میری نظروں میں وہ مجرم تھا، خواہ آنتے جرم کار ہو، قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ضرور تھا۔ خواجہ صاحب، میں نے اسے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ شہر کے معزز آدمی ہیں اور مذہب کے ساتھ آپ کو دلی لگاؤ ہے۔ میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ غلط بیانی نہیں کریں گے۔ اپنی عزت کا خاص خیال رکھیں، میں آپ کی عزت بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ نمایاں طور پر بدل رہا تھا، جیسے صاف آسمان پر دھند چھا رہی ہو۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے جو شدید گھبراہٹ کی نشانی ہوتی ہیں۔ آپ کی زیادہ تر دلچسپیاں کس مسجد سے ہیں؟ جامع مسجد سے، اس نے کہا، اور اس مسجد کے لیے وہ جو کچھ کرتا تھا اس کی اس سے بڑی لمبی رداد سنانی شروع کر دی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھے یہ تاثر پیدا کر رہا ہے کہ وہ سخت مذہبی انسان ہے اور اللہ کے گھر کا شہدائی۔ مولوی عبدالمجید کی مسجد کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ مسجد آپ کی سرپرستی میں ہے؟ اس کی زبان ہکلا گئی، کچھ کہتے کہتے رک گیا اور گھونٹ سا نگل کر کہنے لگا، میں اس مسجد میں کبھی نہیں گیا۔ میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے جایا کرتا ہوں، جامع مسجد میں پڑھتا ہوں۔ سنا ہے مولوی عبدالمجید کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، میں نے کہا، اور آپ اسے واپس لانے کے لیے اس کے گاؤں گئے تھے؟ ہاں، وہ ہاں کر کے چپ ہو گیا۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھ کر مجھ پر جم گئیں۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ وہ میری نظروں کا سامنا نہ کر سکا، اس نے نظریں جھکا لیں، پھر یعقوب علی کی طرف دیکھا۔ خواجہ صاحب، یعقوب علی نے کہا، آپ تو اس طرح گھبرا گئے ہیں جیسے میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ہو۔ آپ پہلی بار تھانے میں نہیں آئے، خدا نہ خواستہ آپ مجرم تو نہیں؟ ان سے نہ ڈریں، یہ میرے دوست ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غریب سا مولوی قتل ہو گیا ہے، آپ چونکہ اس کے گاؤں گئے تھے اس لیے آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ تفتیش میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جی میں گیا تھا، اس نے کھسیانی سی مسکراہٹ سے کہا۔ میں وہاں گیا تھا، اس سے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے، پھر وہ آ گیا تھا؟ نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ نہیں مانا؟ ناراضگی کیا تھی؟ اس نے کچھ بتایا نہیں؟ اس نے پہلے سے زیادہ ہکلاتے ہوئے کہا، بس یہی کہتا تھا کہ اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ اس مسجد میں کبھی نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا، آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ مولوی عبدالمجید ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اسے واپس لیں؟ اب اس کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلتے تھے، اندر سے زبان بھی ہلتی ہوگی لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلا، او جی بات یہ ہے کہ دراصل خواجہ صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ جس کا بھی نام لیں گے کہ اس نے آپ سے کہا تھا کہ مولوی عبدالمجید کو جا کر واپس لیں، ہم اس آدمی کو تھانے بلائیں گے اور آپ سے الگ اس سے آپ کے بیان کی تصدیق کریں گے۔ میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں کہ آپ اس قصبے کے معزز فرد ہیں، یہاں کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کی عزت قائم رکھیں۔ اگر آپ ہمیں وہ بات بتا دیں گے جو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم آپ کو حوالات میں بند تو نہیں کر دیں گے۔ ہم انسان ہیں، اچھے برے کا اس کی حیثیت کے مطابق خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو وہ خاموشی سے طے ہو سکتی ہے، چھپائی جا سکتی ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی رونق آ گئی۔ اچھا، اس نے پوچھا، بات طے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں خواجہ صاحب؟ میں نے کہا، بات تو کریں۔ میں نے جرم کرنے والوں میں عمریں گزاری تھیں۔ میں گھنٹوں ایسے مجرموں کے ساتھ گفتگو اجیرہ کیا کرتا تھا جن کا پیشہ چوری، ڈاکہ اور رہزنی تھا، اور ایسے مجرموں کے ساتھ میرا بھی وقت گزرتا تھا جو بھولے بھٹکے یا کسی خاص وجہ سے جرم کر بیٹھتے تھے۔ ہر مجرم پولیس کی جرح سے گھبرا کر اقبال جرم تک آ جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح پیچھے ہٹ آتا ہے جیسے اسے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہو، وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک خاص تاثر ہوتا ہے جسے عقل مند تھانے دار فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ میں نے وہ تاثر خواجہ امین کے چہرے پر دیکھا۔ میں ابھی اسے قاتل نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ بات صاف تھی کہ وہ کوئی بات جس کا تعلق قتل سے تھا چھپا رہا تھا۔ اس نے ایک بیکار سی بات کر دی۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دیں اور تشریف لے جائیں۔ آپ کو کسی نے کہا تھا کہ مولوی عبدالمجید ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اسے واپس لے آئیں؟ پہلے روز آپ گئے تو وہ نہ مانا، دوسرے دن آپ جس آدمی کو ساتھ لے گئے تھے وہ کون تھا، اور تیسرے دن آپ نے جن 2 آدمیوں کو وہاں بھیجا تھا وہ کون تھے؟ اور سب سے زیادہ ضروری سوال یہ ہے
کہ وہ رحمت بی بی کون ہے جس کے ساتھ مولوی عبد المجید نے نکاح پڑھایا تھا۔ یہ خیال رکھیں کہ ہم آپ کو سوچنے کے لیے وقت نہیں دیں گے، اور جب تک آپ ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیں گے آپ تھانے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ دوسرے روز میں جسے ساتھ لے گیا تھا اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ اس نے کہا میں فوراً آ جاؤں گا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ خواجہ امین صاحب، میں نے اسے کہا، آپ لکڑی کے کسی بیپاری کے ساتھ بات نہیں کر رہے، آپ کے سامنے 2 تھانے دار بیٹھے ہیں۔ یہ تو اب واضح ہو چکا تھا کہ اس شخص کا جرم کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی چالاک اور ہوشیار ہوتا تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن وہ فطرت کے لحاظ سے مجرم نہیں تھا۔ وہ صرف ہکلا رہا تھا اور گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے ساری زمین کھینچ لی جائے۔ مجھے یہ شک نہیں تھا کہ جس رحمت بی بی کے ساتھ مقتول کا نکاح ہوا تھا وہ خواجہ امین کی بہن یعنی خواجہ اللہ بخش کی بیوی تھی۔ خواجہ اللہ بخش زندہ سلامت تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی۔ اس کا نکاح مقتول کے ساتھ کس طرح ہو سکتا تھا؟ مجھے ایک اور شک ہو رہا تھا، ضروری نہیں تھا کہ خواجہ اللہ بخش مذہبی آدمی تھا تو اس کی بیوی بھی ایسی ہی ہو۔ پولیس اچھی طرح جانتی ہے کہ انسان کیسے کیسے حیران کن جرائم کیا کرتے ہیں۔ کسی جرائم پیشہ آدمی کی بیوی کا نیک پاک ہونا اور کسی پارسا کی بیوی کا بد چلن ہونا کوئی عجوبہ نہیں۔ میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے تھے۔ یہ نکاح مجھے فراڈ لگتا تھا جو مقتول نے کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ خواجہ اللہ بخش کی بیوی مقتول کے ساتھ چلی گئی ہو، اس کے غائب ہو جانے کی شہادت تو مل ہی گئی تھی۔ وہ اس رات واپس آئی جس رات مولوی عبد المجید قتل ہوا تھا۔ اس کا کھرا قصبے سے جا نہیں رہا تھا، دیہات سے آ رہا تھا۔ خواجہ صاحب، میں نے پوچھا، آپ کی بہن کا نام رحمت بی بی ہے نا؟ وہ جو خواجہ اللہ بخش کی بیوی ہے وہ کہاں سے غائب ہو گئی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا رنگ لاش کی طرح پھیکا سفید ہو گیا۔ اس نے پھر بھی سنبھلنے کی کوشش کی اور ہکلا کر بولا، وہ تو جی کوئی شرار تھا۔ ہم نے خواجہ صاحب، میں آپ تھانے داروں کے لہجے میں بولا، مجھے بہت پہلے پتہ چل چکا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں چکر دے رہے ہیں۔ کیا آپ ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ معلوم کر کے آپ کو بلایا ہے؟ کیا آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور یعقوب علی سے کہا، یعقوب، ایک کانسٹیبل کو خواجہ اللہ بخش کے گھر بھیجو جو اس کی بیوی کو تھانے لے آئے۔ خواجہ امین پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، پھر یک لخت وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے روکنے کے انداز سے دونوں ہاتھ میرے آگے کر دیے اور ہڑبڑا کر بولا، ذرا بیٹھیے، میری ایک عرض سن لیں۔ آپ نے کہا تھا کہ معاملہ یہیں طے ہو سکتا ہے، تو بتائیں جس طرح کا معاملہ طے کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا نے مجھے بہت دیا ہے، اس نے کہا۔ اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ خود حکم کریں، جو کہیں گے پیش کر دوں گا۔ ہمیں سودا منظور ہے، میں نے کہا، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہے۔ تھانوں میں کیا نہیں ہوتا، یہاں تو قتل بھی گول ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں ساری بات بتا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیں۔ آپ درخت دیکھ کر سودا کیا کرتے ہیں نا؟ آپ پکا وعدہ کرتے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، گھر آئے ہوئے مال کو کون چھوڑتا ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم منہ مانگا مال مانگیں گے۔ ہم 2 ہیں اور اوپر والوں کو بھی کچھ دینا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خالی چیک دستخط کر کے دوں گا، رقم آپ لکھیں گے۔ یہ سارا معاملہ عزت کا تھا۔ اس نے کہا، ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ میری بہن کہیں چلی گئی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ پہلے میری والدہ گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ رحمت بی بی کو بہت سے گھروں میں جا کے دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں ملی۔ میں گیا، میرا بہنوئی خواجہ اللہ بخش بھی بہت پریشان تھا۔ کہتا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں رحمت بی بی کہاں ہے۔ وہ ادھر ادھر ہوا تو اس کا بڑا بچہ جس کی عمر 11-12 سال ہے میرے قریب آیا اور اس نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی۔ کہنے لگا کہ رات کو ابا اور بیبے شاید یہ سمجھے تھے کہ میں سو گیا ہوں، دونوں بیٹھک میں چلے گئے۔ بیٹھک میں کوئی اور بھی تھا۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھول کے دیکھا، وہاں ایک داڑھی والا آدمی بیٹھا تھا اور 2 آدمی اور تھے، ان کی بھی داڑیاں تھیں۔ بیبے کونے میں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیبے تو پردہ کرتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ باہر کے ان آدمیوں کے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ ایک داڑھی والے نے ایک رجسٹر کھولا، اس پر کچھ لکھتا رہا، پھر اس پر بیبے کا انگوٹھا لگوایا گیا۔ ابا نے اس آدمی کو بہت سے پیسے دیے، سب آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، پھر وہ اٹھے اور بیبے ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں دوڑ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح ابا سے پوچھا کہ بیبے کہاں گئی ہے؟ ابا نے کہا کہ ابھی آ جائے گی۔ وہ نہ آئی تو میں نے ابا سے کہا، وہ رات کو ان آدمیوں کے ساتھ کہاں گئی ہے؟ ابا نے مجھے یہ کہہ کر ڈرا دیا کہ وہ جن تھے، وہ تمہاری بیبے کو لے کر گئے ہیں، آج شام تک واپس لے آئیں گے۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، مگر ماں کی جدائی نے بچے کے دل سے ڈر نکال دیا اور اس نے مجھے بتا دیا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے خواجہ اللہ بخش سے پوچھا کہ بچہ کیا کہتا ہے، رحمت بی بی کہاں ہے؟ اس کے آنسو نکلے اور بولا، بچہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ یہ دھوکہ سننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ اللہ بخش قبطی
اور وہمی آدمی ہے، شریعت کا اتنا پابند کہ بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر صبح دکان کھولتے یا پہلا بایاں پاؤں دکان میں چلا جائے تو فوراً پاؤں پیچھے کر لیتا ہے، توبہ استغفار پڑھتا ہے، پھر ایک دعا پڑھ کر پہلے دایاں پاؤں دکان میں رکھتا ہے۔ طبیعت کا سخت ہے، ذرا ذرا سی بات پر میری بہن کو ٹوکتا اور ڈانٹتا ہے۔ میری بہن کی طبیعت اور عادت کچھ اور ہے، خوش طبع عورت ہے۔ خواجہ اللہ بخش نے مجھے بتایا کہ وہ باہر سے آیا تو رحمت بی بی گھر نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی تو خواجہ اللہ بخش نے بڑے غصے سے اسے کہا کہ میں گھر آیا بیٹھا ہوں اور تم شہر میں آوارہ پھری ہو۔ رحمت بی بی کہاں تھی ایسی تہمت برداشت کرنے والی؟ اس نے ایک کی دو سنائی اور خواجہ اللہ بخش کی بہنوں کو آوارہ اور بدماش کہہ دیا۔ خواجہ اللہ بخش غصے کا بہت تیز ہے، اس نے اور زیادہ بکواس کی، میاں بیوی میں بڑی سخت تو تکار ہو گئی۔ خواجہ اللہ بخش اس حرکت کو غیظ شرعی سمجھتا ہوگا کہ بیوی خامد کے منہ آئے۔ اس نے کہہ دیا جا تو مجھ پر حرام ہے، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ اس طرح اس نے 3 طلاقیں پوری کر دیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خواجہ اللہ بخش کے دل میں میری بہن کی بہت قدر اور محبت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو اسے محبت ہے ہی۔ رحمت بی بی نے طلاق قبول کر کے اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور بچوں سے کہا کہ چلو نانا نانی کے گھر چلیں۔ خواجہ صاحب کا غصہ بالکل بجھ گیا اور اس نے رحمت بی بی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ رحمت بی بی طلاق سے خوش تو نہیں تھی، وہ رک گئی، مگر خدا بخش شریعت کا پابند ہے۔ اس نے رحمت بی بی سے کہا کہ وہ اسے 3 طلاق دے چکا ہے، لہٰذا اب وہ اس پر حرام ہے۔ اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے اوپر حلال کرنے کا شرعی طریقہ ہے حلالہ، چنانچہ اس نے حلالہ کرانا ضروری سمجھا۔